یہ جوائنٹ سیشن بلا کیوں رہے ہیں؟ ویسے ملنے کا ایک دوسرے سے دل کر رہا ہے. نہیں ہمارا ہوتا ہے یہ ایک ریونین ہے. This is basically some of the bills that are outstanding. We bring them to the fore. ہمارے بہت سے بل ہوتے ہیں. کوئی دھوم دھام سے بڑا بل تو نہیں ہے نا جو ابھی تو سامنے نہیں آئے گا تو آپ کے پروگرام پہ آ کے پہلے سرپرائز رکھتے ہیں. ویسے تارڑ صاحب بہت ساری باتیں وہ لاسٹ منٹ کے اوپر آپ کو پیش کرتے ہیں کہ سرپرائز یہ ایک بل ہے اس کو ہم نے پاس جائے گا تو ہم نے کون سا کہا کہ نہیں ہونا چاہیے. چلے آپ قانونی طور پہ آپ دلی طور پہ بل کے ساتھ ہیں, وہ اس کو نمبر گیم پورا کرنا تارڑ صاحب کا. یہ آپ نے پہلے کہا کہ آنا چاہیے نا, اس لیے نہیں. دیکھیے میں نے آپ کو دو چیزیں بڑی واضح شکل میں کہیں. ایک تو میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آئین اور قانون کے تقاضے اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ آئین کے اندر بھی وضاحت کی ضرورت ہے اور قانون کے اندر بھی وضاحت کی ضرورت ہے. تو کیا ہماری یہ صرف خواہش نہیں, کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ کہ ہم وہ جو تمام چیزیں اس ملک کے اندر ایک کنفیوژن پیدا کر رہی ہیں, جوڈیشل فیصلے جو ہیں وہ کانٹراڈکٹری آ رہے ہیں, ان کو ہم ان کی کریں. یہ کوئی خواہش نہیں ہے, خواہش کے بیونڈ یہ فرض ہے, یہ کرنا ہی ہوگا. مگر جب نمبرز پورے ہوں گے, ابھی ہمارے پاس نمبرز ہیں, پورے نمبرز نہیں ہیں ہمارے پاس. اگر ہمیں 2/3 ہمارے پاس جب آئے گی, اگر ہمارے پاس نہیں آئے گی تو جس ڈسپنسیشن میں بھی آئے گی اس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ جو قانونی ترامیم یا آئینی ترامیم جو ہم نے کرنی ہے وہ ہم کریں. جو قانونی ہم کر پائیں گے وہ ہم کریں گے. جو آئینی ترامیم ہیں اس کے لیے ایک میجورٹی چاہیے اور اس میں تھوڑی سی سوبرائٹی چاہیے. اینڈ آئی ہوپ کہ اگر کبھی ایسا وقت آئے کہ ہماری حکومت نہ ہو اور کسی اور کی ہو تو ہم بھی اس کو اس طرح پولرائز نہ کریں. ہوتا ایسے نہیں ہے, ہم دوسری طرف جا کے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اگر کوئی ایک ریزنیبل ترمیم ہو جس سے ملک کا بھلا ہو, جس سے فیصلوں کے اندر ایک مطابقت آ سکے, تو میں سمجھتا ہوں ہر سیاسی جماعت کو آ کے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. کیا اس وقت ایسا ہوگا؟ اس تناؤ کی فضا میں مجھے نظر نہیں آتا. ہمارے پاس نمبر پورے ہو جائیں گے, ہو سکتا ہو جائیں. اب ہمارے یہ جو کچھ لوگ روٹھے ہوئے دوست تھے, کچھ منانے ماننے کا کوئی سلسلہ شروع ہوا ہے. ہمیں پوری امید ہے, ہمارے ساتھ جو پارٹیز پہلے بھی کام کرتی رہی ہیں, بہترین مولانا صاحب بھی آج ملاقات ہوئی ہے نا, زرداری صاحب ملے مولانا کے ساتھ. جی ہاں, مطلب ہم یہ نہیں, میں ابھی کوئی قیاس آرائی کسی بات پہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن نمبرز پورے کرنے کے حوالے سے یہ بات کروں کہ کم از کم حلیف جماعتیں جو پہلے بڑے مشکل فیصلے پی ڈی ایم کے دورانیے میں کر چکی ہیں, اگر وہ ساتھ دینا شروع کریں, بے شک اپوزیشن میں بیٹھیں, بے شک ہماری حکومت کا حصہ نہ بنے, مگر کم از کم ملک کو آگے بڑھانے کے لیے. ناراض کر دیا نا آپ نے, مولانا آپ کے ساتھ تھے, وہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہے, آپ کی بات, اجزئی صاحب آپ کے ساتھ تھے, آپ کے ساتھ جب آپ پی ڈی ایم میں تھے تو یہ تمام جماعتیں آپ کے ساتھ تھیں, اس مرتبہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں. میں تو مان رہا ہوں, جو فرنجز پہ ہیں. لیکن ہم نے تو کسی کے ساتھ ہم نے تو تناؤ نہیں پیدا کیا نا. اگر کوئی ناراض ہے تو ہم منانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ. اگر کوئی کسی بھی وقت, آپ ابھی بھی دیکھ لیں, ابھی کوئی اگر سخت کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کسی بھی وقت اگر کوئی سخت گفتگو کہیں سے شروع بھی ہو جائے تو پرائم منسٹر لیڈرشپ دکھاتے ہیں اور اس کو ڈیفیوز کرتے ہیں, کنٹینیوسلی کر رہے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈیفیوز ہوں اور ہم مل کے آگے بڑھیں. جو بھی ہمیں قلیل وقت ملا ہے اس میں ملک کو آگے بڑھائیں, ملک کی ترقی کو آگے لے کر جائیں. لیکن میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا, بغیر یہ ممکن نہیں ہے, یہ آپ کو بھی معلوم ہے. دیکھیے پولیٹیکل سٹیبلٹی, میں آپ سے بالکل ڈس ایگری نہیں کرتا. پولیٹیکل سٹیبلٹی سے جڑی ہے, ہماری فائنینشیل سٹیبلٹی اس سے جڑی ہے, یہ تمام. نہیں میڈم, ناٹ اونلی دیٹ, معاشرے میں بھی تو ایک ترتیب ہے. جو گالی گلوچ جو ہم باتیں ایک دوسرے سے کرتے ہیں, جو زبان بولتے ہیں, یہ کس طرح کا معاشرہ ہم ترتیب دے رہے ہیں؟ سڑک پہ جاتے ہوں تو کسی بھی بزرگ کو کوئی بھی بچہ جو اٹھ کے اوئے توئے کر دیتا ہے, تو یہ باتیں ہم ٹی وی پہ کرتے ہیں تو بچوں نے سڑک کے اوپر شروع کی ہیں نا. تو یہ تمام ہماری معاشی ترقی, ہماری سماجی ترقی, ہماری معاشرتی ترقی, ہماری سیاسی ترقی, یہ تمام چیزیں جڑی ہیں. لیکن آخری بات میں بتاؤں, دیکھیں بات یہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے, یہ میں آپ کو اب بائسڈ, ابھی تک میں I was trying to come up with a reasonably fair argument, لیکن تھوڑا سا یہ آرگومنٹ جو ہے پولیٹیکل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اپنا رویہ درست کرنا پڑے گا. یہ کہ ہم قبر میں اتار دیں گے اور قبر تک پیچھا کریں گے, یہ اگر اسی طرح کی گفتگو جاری رہے گی اور اسی طرح ٹی وی کے اوپر اگر یہ سوشل میڈیا پہ کیمپینز چلیں گی بچوں کے نام پہ اور خاندان کے نام پہ, چاہے ہماری طرف سے چلے ان کی طرف سے چلیں, اگر یہ میڈم چیزیں ختم نہیں ہوں گی. سی بی ایم کس نے کرنے ختم کرنے کے لیے؟ پی ٹی آئی کرے. نہیں نہ کرے, مگر گالی نہ نکالے. نشستیں ہیں وہ آپ لوگ کہتے ہیں ہماری ہیں. دیکھیے ٹھیک ہے آپ کی بات, ہماری سیاسی, آپ بھی ٹیمپریچر نیچے لانے کے لیے کچھ کر نہیں رہے نا. دو باتیں بڑی واضح ہو جائیں. ایک تو یہ ہے کہ جو فیصلے عدالت سے آ رہے ہیں, میں نے جو ابھی ساری گفتگو کی ہے وہ آپ فل سرکل واپس لے آئیں گے.
اگر اس طرح کے فیصلے آئیں گے تو ہم قانون سازی کریں گے. اور اگر آئین کی ہمیں لگے گا کہ آؤٹ ریچ کر کے تھوڑی سی آئینی لبرٹیز لی جا رہی ہیں، یا آئین کی جو جس اسپرٹ کے اندر آئین لکھا گیا تھا اس ترتیب کو بدلنے کی فیصلوں کے ذریعے کوشش کی، تو ہم آئینی ترامیم لے کر آئیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود